بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مرکز برائے سماجی تشکیل نو سے میں ہوں ڈاکٹر افشاں ہما. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لین دین اور زمین کے تنازعات. اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کے لیے تشریف لائے. My pleasure indeed. جب لین دین کے معاملات پہ بات ہوتی ہے تو آپ ہم جیسے سو کالڈ پڑھے لکھے افراد کے پاس لوگ آتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کس طرح سے ایک عام شخص کو آپ لین دین کے معاملات پہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ انسانی معاشرہ، اس معاشرے میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے معاملات، اور یہ روزمرہ بارہا ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ کسی سے کوئی لین دین ہو رہا ہوتا ہے یا ادروائز زمین جو سب سے اہم جب سے انسان ہے اور شاید جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی، یہ ایک وجہ تنازع رہے ہیں، وجہ تنازع رہی ہے یہ بات. اور اس میں کیا ہوتا ہے، وراثت کبھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، ادروائز لین دین ہو رہا ہوتا ہے. اس میں امکان ہوتا ہے کہ یہ بات کسی جھگڑے کی طرف نہ چلی جائے. اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ دانش و بینش رکھتے ہیں، تجربہ کار ہیں، معاملات کو دنیاوی اور دینی معاملات کو سمجھتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جو لوگ رہنمائی لیتے ہیں ان کا تو امکان اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائیں گے، وہ ان کو صحیح گائیڈ کر دیں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ لوگ گائیڈنس لیتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ لیگل پرسپیکٹو سے، نہ ریلیجس پرسپیکٹو سے، نہ بزنس پرسپیکٹو سے. تو یہ جو کنسلٹیشن کا رواج نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس وقت کوئی ایشو ڈیولپ ہو جاتا ہے، میں ایک دوسری مثال یہ دوں گا کہ جیسے صحت کے لیے ہمارے ہاں چیک اپ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اس میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے دونوں کا یہی حال. جب ہماری تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو یہ تنازع کے معاملے میں، لین دین کے معاملات میں، زمین کے معاملات میں بھی بیان ہی اسی طرح ہے. ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ایک ایشو بن سکتا ہے، لیکن ہم جس وقت معاملات کو طے کر رہے ہوتے ہیں، جب لین دین کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سم ٹائم ہم بڑے آسانی سے ایک دوسرے کو انوالو کر لیتے ہیں، یعنی اس کو جذباتی طور پر سم ٹائم ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. کسی ظاہر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی جاننے والے کے ساتھ، اعزاء و اقرباء کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ تو زبان بھائیوں والی بات ہے، ہاں زبان دے دی، آپ کو بھروسہ نہیں مجھ پہ. اچھا وہ سم ٹائم حالانکہ یہ بہت بڑے بڑے لین دین ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں لکھت پڑھت کی. پھر کچھ اس میں یہ ہے کہ کچھ لکھنے پڑھنے سے ایوائڈ کرنے کا سبب ایک یہ بھی بنتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ٹیکس پے کرنے کا مزاج ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے دونوں معاملات طے کرنے والے خود اس کو فیکلی اس میں چیزیں لکھتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے ایک تنازع کا سبب بن جاتا ہے. فار انسٹنس کسی نے 2 کروڑ روپے کی ایک پراپرٹی سیل کی اور پراپرٹی ٹیکس کو ایوائڈ کرنے کے لیے اسے سمجھ لیا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، وہ 2 کروڑ کو 2 لاکھ لکھا. اب وہ جب کسی وقت کسی تنازع کی شکل میں کورٹ میں جاتے ہیں، اس کو ایسس کیا جاتا ہے تو جو ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے 2 کروڑ کی چیز 2 لاکھ میں لکھی ہوئی ہے وہی ویلڈ ہوگی. اس لیے ہمیں اس روٹ کاز کو ختم کرنا ہے. ہمیں یہ اویئرنیس دینی ہے اپنے میسز کو کہ کوئی بھی چھوٹا لین دین ہو یا بڑا لین دین، کوئی بڑی ڈیل ہو یا چھوٹی ڈیل ہو، اس کو طے کرتے ہوئے اس کی شرائط کو باقاعدہ پراپرلی ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. نہ صرف ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے بلکہ اس پر گواہی بھی ثبت ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں پراپرلی ہونی چاہیے. تو ہم معاشرے میں ایک بہت بڑی وجہ جو خاندانوں کے بکھرنے کی، سال ہا سال کی دوستیوں کے ٹوٹ جانے کی، اور ایز اے ہول معاشرے میں ایک جو فساد ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایک ثانوی اثر یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ کیسز اسی طرح کے ہیں، دیوانی کے کیسز ہیں، جائیداد کے لین دین کے کیسز ہیں. اور وہ اتنا پریشر بڑھ گیا ہے کیسز کا کہ وہ سال ہا سال نہیں، جنریشن ٹو جنریشن چلتے رہتے ہیں.
جو اصل جو چند گز کی زمین ہے اس زمین کی اتنی ویلیو نہیں ہے جس میں لوگ اپنا سارا فائنینشل جو ایسٹ ہے وہ اپنی انا کی بھینٹ چڑھا کر اس میں سارا کچھ کر لیتے ہیں. پھر چونکہ ہماری سوسائٹی اگریرین سوسائٹی ہے, اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے ہاں عدالتوں میں, پولیس سٹیشنز میں کیسز اس وقت آتے ہیں جب فصل تیار ہوتی ہے. اوکے, یہ بڑا امپورٹنٹ, چونکہ ایگریرین سوسائٹی اس وقت ان کے پاس وسائل اس وقت آتے ہیں جب ان کی فصل تیار ہے اور وہ اب اس فصل کو مارکیٹ میں لا کے بیچ رہے ہیں. اب اس کو ایک تو طریقہ یہ ہے, اس کا جو پازیٹیو طریقہ ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, جیسے ہمارے ہاں یعنی ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, خوشیاں منائی جاتی ہیں. لیکن وہ ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ہمارے ایریاز کے اندر کہ اس وقت لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, چونکہ پیسہ پاس ہوتا ہے اور وکیل کو پیسے دینے کے لیے, تھانوں میں جانے کے لیے اور اپنے سو کالڈ شملے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تباہ کرنے کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ایوائڈ کرنے کا یہ ہے کہ بہت سمجھداری کے ساتھ ایک تو معاملہ کسی ایسے معاملے میں نہ پڑا جائے جیسے اسلام ہمیں کہتا ہے جس معاملے میں شک ہو اسے چھوڑ دو. ٹھیک, آپ کو اگر کچھ کنفیوژن ہے, جیسے اب ہم اگر ان علاقوں کی مثال کے طور پر پاکستان میں پوٹھوہار کی بات کر لیتے ہیں, اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر پلین لینڈ بہت کم ہے, چھوٹے چھوٹے پیچز میں ہیں. چھوٹے چھوٹے پیچز میں آپ دیکھیں اس وقت کسی بھی آپ پولیس اسٹیشن پر چلے جائیں اسلام آباد میں, کسی بھی عدالت میں چلے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ یعنی ہزاروں میں کیسز ہیں پراپرٹی کے. پراپرٹی تھوڑی سی ہے, بیچ زیادہ دی. جب وہ انتقال کا مسئلہ آیا, پھر اس کے بعد قبضے کا مسئلہ آیا تو وہ گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. تو ایک تو یہ ٹپ ہے کہ پہلے اچھی طرح سے جانچ پھٹک کر لی جائے. جو گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں, آج کل تو بہت سی جگہوں پر یہ چیزیں ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں, بہت آسان ہے جی, ویریفائی کر لیں کہ جس سے ڈیل ہو رہی ہے آیا اس کی پوزیشن میں ہے وہ چیز. جو مجھے کمٹ کر رہا ہے کہ میں اتنے عرصے میں پیسے واپس کر دوں گا, کیا اس کی فائنینشل حالت ایسی متوقع ہو سکتی ہے کہ وہ فار انسٹنس لون پر پیسے لیا تو وہ واپس دے پائے گا؟ جانتے بوجھتے ہوئے کسی اندھیرے میں چھلانگ نہ لگائی جائے تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک گاڑی بیچی اور ایک مجھے کسی نے مشورہ دیا جی آپ جیپنیز کار لے لیں. اب وہ جو جیپنیز کارز ہیں وہ امپورٹڈ کارز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کسٹم کلیئرنس ہوئی بھی ہے یا نہیں, ان کا چیزز نمبر ویریفائی ہونا ہے. وہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ایک دوست کے حوالے کر دی فائل کہ ویریفائی کر دو. اس نے ایک ہفتے بعد آ کے مجھے تھما دی کہ ہاں ویریفائی ہو گئی. اور جس دن میں گاڑی کا رجسٹریشن نمبر لگوانے گئی وہ میں نے ضد سے کام لیا کہ نہیں میں خود لگواؤں گی. مجھے یہ تھا کہ میں ایک دفعہ جاؤں گی, میں خود بھی ویریفائی. جیسے ہی میں وہاں گئی تو پتہ چلا کہ نہیں جی یہ تو چیزز نمبر ہی میچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اب آپ کی اس گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس سے آپ رہنمائی لے رہے ہیں وہ کتنا علم رکھتا ہے اور وہ کس حد تک جا کے ویریفیکیشن کرتا ہے. اور اگر آپ خود یہ استطاعت رکھتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ خود جائیں, اس حد تک جائیں, ڈاکیومنٹیشن کو ویریفائی کریں اور پھر جا کے کسی ڈیل کو فائنل کریں. ہم اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنتے آئے کہ لکھنا پڑھنا اور لکھ کے رکھ لینا کسی بھی حساب کی صورت میں, کسی بھی لین دین کی صورت میں بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ ٹریڈیشن, یہ لکھنے کا عمل کیوں ضروری ہے, اس کے کیا بہترین نتائج ہمیں مل سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر تھوڑی سی مزید وضاحت ہمیں دیں. جی میں عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیے لکھنے کا معاملات اور لکھنے کی ٹریڈیشن اور لکھنا پڑھنے جانے والوں کی اہمیت, یہ ساری چیزیں اسی پر مبنی ہیں کہ ہمیشہ سے بادشاہوں کے ہاں جب بادشاہت کا نظام تھا جو کاتب ہوا کرتے تھے وہ ان کی ساری جو احکامات ہیں انہیں لکھا کرتے تھے. کوئی آرڈرز ہیں, کسی کو کوئی جاگیر الاٹ ہو رہی ہے, وہ باقاعدہ فرمان جاری ہوتا تھا, اس پہ شاہی مہر لگتی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ بہت مشہور ایک معاہدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور وہ جب لکھ لیا گیا تو اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے سے عمل کیا جس کے ثمرات بھی پھر سامنے آئے. تو لکھ لینے کا یہ صرف
قانونی اور اخلاقی اور سہولت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ قرآنک انجنکشنز کیا ہیں، اور ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. یقیناً قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، ہر حرف پہ نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ رہنمائی کی کتاب ہے. یہ جو اسلام کوڈ آف لائف ہے اور ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. امیزنگلی یہ جس موضوع پہ ہم آج بات کر رہے ہیں، لین دین کا معاملہ اور لین دین کے معاملات کو لکھنے کا، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا ایک پورا رکوع ہے، اور وہ بالکل ایسے ہے کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ، ایک ایک چیز جس پر ہم اگر عمل کر لیں تو بہت سارے کیسز نہ ہوں، بہت ساری رنجشیں نہ ہوں، بہت سارے لوگ اپنی جان سے نہ ہاتھ دھوئیں اور بہت سارے لوگ اپنے مال سے ہاتھ نہ دھوئیں. تو میں چاہوں گا کہ میں ان کو شیئر کروں. 2 ہی آیات ہیں لیکن بڑی تفصیل سے ہیں. دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان آیات مبارکہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو. اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے.
اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریق عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں اللہ کریم نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ سارے معاملات ہی، نمبر 1 کہ چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا ہو اسے لکھ لیا کرو، نمبر 2 کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو، جو ٹیکنیکلٹیز جانتا ہو اور اس سے کوئی یہ کہے کہ مجھے لکھ دو، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اب قرآن کی انجنکشن ہے کہ جو آپ کو اللہ نے نالج دیا ہوا ہے وہ امانت ہے، اگر کسی کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات اس میں یہ بتا دی گئی کہ جو ٹرمز کنڈیشن، فار انسٹنس چونکہ قرض کی بات ہو رہی ہے، جو قرض لے رہا ہے وہ لکھا ہے کہ کب اس نے واپس کرنا ہے۔ بار بار اس بات کو کہا گیا ہے کہ اپنے رب، اپنے اللہ سے ڈرو۔ پھر کہا گیا جو تم پہ بھروسہ کر رہا ہے اس کے بھروسے کا خیال کرو۔ پھر سارا جیسے فینامنا پوری طرح بیان کر دیا گیا، سارے امکانات کو بیان کر دیا گیا، جو پرابلمز آ چکے ہیں بتا دیا گیا۔ کہا نمبر 1 شہادت کو مت چھپاؤ، اگر آپ کو معلوم ہے آپ کسی چیز کے آئی وٹنس ہو تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ شہادت دو جب اس کی ضرورت پیش ہے۔ دوسری بات، جو لکھ رہا ہے یا جو اس پر گواہ بنا ہے اس کو ہرگز مت ستاؤ۔ اب دیکھیں لوگ گواہی کیوں نہیں دیتے کہ وہ انگیج ہو جائیں گے، بعد میں خام خواہ کے وہ بکتے رہیں گے معاملات۔ پھر جو لکھتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آج کل تو چیزیں ٹریس ہو جاتی ہیں، اس کے پاس اس نے تو خیر کی ہے نا، معاملہ 2 پارٹیز کے درمیان ہے، جو لکھ رہا ہے اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، وہ تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک پورا نظام وضع کر دیا گیا کہ سارے معاملات میں لکھے کیے جائیں، گواہ بنائے جائیں، اور یہ مبنی بر انصاف گواہی دیں۔ یہ سارے معاملات اگر ہم اپنے معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات، بہت سارے خلجان، بہت ساری ٹینشنز، بہت ساری فرسٹریشن آٹومیٹیکلی ایویپوریٹ ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتوں کو کتنے لوگوں کا علم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہم پاکستانی کے پلیٹ فارم سے جو لوگ معاشرے میں خود ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جو ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، جو ان معاملات کو روز مرہ دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو ہمارے معاشرے کی حد تک کیسے کیا جائے، تو بجائے اس کے کہ ایک تنازع ہو جائے اس سے پہلے اویئرنیس کمپین جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، لوگوں کو بتایا جائے۔ جس طرح سے اس میں میڈیا ایک رول پلے کر سکتا ہے، مبلغ پلے کر سکتے ہیں، ہماری مساجد اور ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز کر سکتے ہیں، ہمارے گاؤں گوٹ دیہات کلی میں جو صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کو اپنے انفلوئنس کو اس طرح کی اویئرنیس کمپین میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جب لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جائیں گے، پھر لوگوں کو سالوں صدیوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں اس کا ایک جو اور پہلو ہے کہ اگر ہم گاؤں کی سطح پر، محلے کی سطح پر، خاندان کی سطح پر تنازعوں کو خود سے نمٹانے کی طرف جائیں، لیکن مبنی بر حق اور مبنی بر انصاف کریں، جو لینڈ لا آف لینڈ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، جو ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے اس کو خیال رکھتے ہوئے اگر اس کو ریزالو کرنے کی طرف جایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، گواہی بھی موجود ہوتی ہے، معاملہ بھی ہوتا ہے، تو ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ پوری چیز واضح کی۔ ایک استاد ہے یا ایک معلم ہے یا کسی مسجد میں امام ہے، یہ لوگ بھی سمجھیں کہ شاید مجھے اس قانون کی پوری جانکاری نہیں ہے، مجھے پورا علم نہیں ہے،
کسی گاؤں میں، کسی چھوٹے شہر میں وہ کون سا ادارہ ہے؟ کیا وہ پولیس اسٹیشن ہے یا وہ کوئی اور ادارہ ہے جہاں پر جا کر اس طرح کے معاملات میں پیشگی معلومات لی جائے؟ وہ یہ والی بات کہ یہ نہیں کہ جب جھگڑا کھڑا ہو گیا تب، جب پہلے ہی لین دین شروع ہو رہا ہے، کیونکہ بہت بڑی پاپولیشن ہے ہمارے پاس جو بالکل ان ایجوکیٹڈ ہے. ان ایجوکیٹڈ سے مراد یہ لکھنا پڑھنا شاید جانتے ہیں لیکن معاملات نہیں جانتے. تو وہ کون سے ادارے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جن سے ہمیں اوتھینٹک انفارمیشن ملے گی اور وہ ان کو صحیح رہنمائی دے سکیں گے؟ شاید ایز اے ٹیچر میرے پاس بھی ان قوانین کا پورا علم نہیں ہوگا، تو ان کو کس ادارے سے یا کن لوگوں سے رابطہ کروایا جائے؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ اگر جنرل اویئرنیس ہوگی، ٹھیک، یہ بات ہم ممبر سے، مدرسے سے اور میڈیا سے، ٹھیک، ان تین ذرائع سے اگر لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کر دیں گے، سمپل سی بات کہ جو معاملہ ہو لکھ لیا کرو، جو معاملہ ہو لکھ لیا کرو، لکھ اس پہ چھوٹے سے خاکے بنائے جا سکتے ہیں، اس تھیم پر ڈراماز بنائے جا سکتے ہیں، اس تھیم پر ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جو اللہ کے فضل سے آلموسٹ بہت ڈیپ جو دیہات ہیں ان میں بھی موجود ہیں. کہیں ہائی اسکول نہیں ہوگا تو پرائمری اسکول ہوگا، پرائمری اسکول نہیں ہوگا تو مڈل اسکول ہوگا. وہاں پر ہم کمپٹیشنز کرائیں ان موضوعات پر تاکہ بچے خود پڑھیں، گھروں میں جا کے ڈسکس کریں کہ میں نے یہ مضمون لکھنا ہے، مجھے یہ سپیچ لکھنی ہے، اس میں یہ ایشوز ہم ہائی لائٹ کریں. ادارے ایز سچ ہمارے ہاں دیہات کی سطح تک ایسا تو کوئی ایڈوائزری ادارے موجود نہیں ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ جو قانون کا علم رکھتا ہو، ٹھیک، قانونی معاملات میں اس سے پہلے کنسلٹ کر لیا جائے کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو دین صحیح علم رکھتا ہو وہ قرآنک سینس ڈیولپ کرنے میں جب کہے گا تو وہ کسی دیندار سے جا کے ملے گا تو وہ اگر قرآن کا نالج رکھتا ہے پراپرلی تو وہ یہ جو پوری ہم نے ایک پورا ایک جیسے لگتا ہے کہ ایک اصول ہیں جو بیان کر دیے گئے محض 2 آیات کے اندر ہی، سارے پہلو ہی اس میں سمو دیے گئے. تو یہ اگر بتا دیا جائے گا تو بہت ساری چیزوں سے بچ جائے گا. پھر دوسرا اس میں ایک جو جنرل بات ہے کہ انسان سم ٹائم لالچ کی وجہ سے پھنس جاتا ہے. کہیں بہت سارے لین دین اور معاملات کا ایک پرسپیکٹو ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی یہ آپ 10 دے دیں میں 20 بنا کے دے دوں گا. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس میں ٹریپ ہوتے ہیں لوگ کہ راتوں رات امیر بننے کی خواہش سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ میں 10 روپے دے کر یہ ہر مہینے مجھے 10 کیسے مل سکتے ہیں، ایسا کون سی جادو ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ ٹریپ ہوتے ہیں. اس میں بھی کیا ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. ہم اگر دین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں گے، قانونی معاملات کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں گے. اب یہ جنرلی نہیں کہا جا سکتا لیکن ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس محلے میں یا اس گاؤں میں یا میرے اپنے سرکل میں ایسا سمجھدار شخص کون ہے کہ جو قانون کو بھی جانتا ہو، جو دین کی بھی معلومات رکھتا ہو. بشرط یہ ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی راستہ پوچھے، راستہ معلوم نہ ہو تو اسے یہ کہہ دینا بہت بہتر ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ غلط انفارمیشن. آپ نے ایک پرسنل کیس کی بات کی کہ آپ نے بھروسہ کیا، وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، نان ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ آپ کو اوکے کی رپورٹ مل گئی اس فائل کی، جبکہ وہ اوکے نہیں تھی. بالکل. لہٰذا اس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، لوگوں کے بھروسے کا خیال رکھو. اس میں یہی ہے کہ اگر آپ مجھے کوئی ایک ذمہ داری دے رہی ہیں، میں وہ اس کا کیپیبل نہیں ہوں، آپ یہ ازیوم کر رہی ہیں کہ میں کیپیبل ہوں، تو یہ میری آپ کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھلائی ہوگی کہ میں کہوں کہ دس از ناٹ مائی فیلڈ، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. تھوڑی دیر کے لیے شاید ہوگا اگلے بندے کو میرا کام نہیں کیا، لیکن ان دا لانگر رن وہ کسی بہتر آدمی کے پاس چلا جائے گا. یا اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے، کسی سے بھی پوچھے تو وہ صحیح طرح رہنمائی کر دے. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر کرتے ہیں روزمرہ معاملات میں. ہر چیز کا ایکسپرٹ ہر کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس ایریا کا ایکسپرٹ کون ہے اور اس کی طرف ہم رہنمائی کر سکتے ہیں.
آخری ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ جو لوکل لیڈرشپ ہے، ہم کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کے کچھ نہ کچھ لوکل لیڈرشپ کے سٹرکچرز ہوتے ہیں. سٹرکچرل دیکھیں تو لوکل گورننس ہے، لیکن اگر لوکل گورننس نہیں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی کمیونٹی لیول پہ کوئی لیڈرشپ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کا کیا کردار ہے؟ یہ کس حد تک جھگڑے سلجھانے میں آتے ہیں، آگے آتے ہیں یا نہیں آ پاتے، اور اگر نہیں آتے تو کیوں نہیں آ پاتے؟ اصل میں بات ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں تو یہ سسٹم اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اس کے ساتھ ایک اسٹیرک لگا ہوا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس سے تو میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں بھی یہ ذکر کیا کہ لوکل سطح پر چیزوں کو ریزالو کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے، اور چونکہ وہاں ایک تو موقع بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہیں، دونوں پارٹیز بھی موجود ہیں، نہ ٹریول کا خرچ ہے، نہ کورٹ کی فیسز ہیں، وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس میں جو میں نے ایک اسٹیرک کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ، وہ یہ ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے معاملات ہیں جس میں جرگے کا فیصلہ آ گیا، پنچایت کا فیصلہ آ گیا، وہ امپلیمنٹ ہو گیا، اس میں بہت ساری ایسی غلط روایات بھی ہمارے ہاں ہیں جو لوکل چل رہی ہوتی ہیں. اس کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. انفلوئنشل لوگ جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس سینٹر کے تحت ان کی سلیکٹیو پاپولیشن کی پراپر گرومنگ اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسا میکانزم ضرور ہونا چاہیے فزیکلی پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کہ یہ دیکھا جائے کہ جو لوکل فیصلے ہو رہے ہیں، لوکل ایڈوکیسی ہو رہی ہے، وہ پیراڈائم کے اندر ہے، جو ملک کا قانون ہے، جو اخلاقی روایات ہیں ان کے تحت ہے نہیں. البتہ ان کو انوالو ضرور کیا جا سکتا ہے، وہ نمبردار کی شکل میں ہو، وہ کاؤنسلر کی شکل میں ہو، وہ کوئی روحانی شخصیت کی شکل میں ہو، کوئی مذہبی شکل کی صورت میں ہو. ایک گاؤں ہے، اس میں ایک کوئی ماسٹر صاحب ہیں، وہی پڑھے لکھے ہیں، جو لوگوں کی چٹھیاں بھی لکھ رہے ہیں، لوگوں کو مشورہ بھی دے رہے ہیں، ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے. ان کی تربیت پہلے، ان کی تربیت ان ہو، کو یہ علم دیا جی جائے. ایگزیکٹلی. اور تربیت کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا بھی ہو. جن لوگوں کو یہ سینٹر ٹرینڈ کرے ان کے ساتھ فالو اپ ہونا چاہیے، ان کا ایک وزٹ بھی ہونا چاہیے، ان کو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو سیکھا ہے کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی پریکٹیکل کوئی لیکوناز تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ اس موضوع کو اگر ہم اس پر ٹریننگ بھی کریں، اویئرنیس بھی پھیلائیں، تو ہم ایک بہت بڑی سوشل سروس بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں الجھنے سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کے سماجی پہلوؤں پر بھی اور اس کے مذہبی پہلو پر بھی اور ایک عام بندے کے سمجھنے کے لیے آپ نے بہت خوبصورت رہنمائی دی. ہم پاکستان میں کسی بھی علاقے کے شہری ہوں، ہم پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں کم از کم اتنی احتیاط ضرور برتنے کی ضرورت ہے کہ کسی قسم کا بھی لین دین ہو رہا ہو، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہے، بڑے پیمانے پہ ہے، لیکن اگر اس میں وقت گنجائش موجود ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں چیزیں بدل سکتی ہیں، تو جس وقت جس لمحے میں آپ کوئی لین دین کے معاملات کر رہے ہیں اس کو تحریری شکل دیجئے. آپ نہیں کر سکتے تو اپنے آس پاس کسی پڑھے لکھے شخص سے یہ مدد حاصل کیجئے، ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کیجئے جو کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہوں، اور اگر وہ علم نہیں رکھتے ہوں تو ایسے شخص کو تلاش کیجئے جو اس معاملے پہ علم رکھتا ہو. کسی ایسے شخص پہ بھروسہ مت کیجئے کہ کل کو آپ خود بھی پچھتا رہے ہوں اور وہ بھی پچھتا رہا ہو کہ میں نے غلط معلومات فراہم کی. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم پاکستانی سیریز میں ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کے مزید موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.